الفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، اللہ تعالی اپنے کلام پاک میں اس روئے زمین پر رہنے والے انسان اور اس کے مطابق عمل کرنے والوں کے لیے بہت پہلے اچھائی کی رہنمائی اور بری چیزوں سے بچنے کا حکم اور مزید اس کی بھی تاکید جگہ جگہ کی گئی کہ اگر تم اس کے مطابق عمل کرو گے، اگر اس کے مطابق تم چلو گے، نہ صرف تمہاری آخرت بنے گی بلکہ اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا، تمہاری زندگی بھی ٹھیک رہے گی اور امن و سکون کی زندگی تم گزارو گے۔ اب اس روئے زمین پر رہنے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کلام اللہ کے مطابق عمل کر کے اچھائی کا راستہ اختیار کرے، امن و سکون کا راستہ اختیار کرے، گمراہی سے انسان بچے، غلط راستے سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ جب یہ عمل، جب یہ ذمہ داری اس روئے زمین پر رہنے والے لوگ کریں گے تو پھر جو اللہ کا وعدہ کلام اللہ میں کیا گیا، پھر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر چلنے کی جو بشارتیں دی ہیں کہ اگر تم اس کے مطابق چلو گے، عمل کرو گے تو تمہاری دونوں جہاں میں کامیابی ہوگی۔ تو یہ دراصل یہ بشارتیں اور یہ خوشخبریاں ان سب لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، احکام خدا مندی کے مطابق چلے گا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالے گا، نفع نقصان کی وہ ساری چیزیں مکمل بھروسہ کر کے اس پر اس دنیا میں چلے گا۔ یہ تمام خوشخبریاں اور یہ تمام بشارتیں اصل میں انہی لوگوں کے لیے ہیں۔ کلام اللہ کی آیت کریمہ جس میں یہ حکم دیا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے احکام، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تم پکڑ لو اور آپس میں تم اختلاف نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے جنگ و جدال نہ کرو، اور یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے بلکہ دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ کلام اللہ کی آیت کریمہ کے مطابق اگر ہم چلنا شروع کر دیں تو آج جو جنگ و جدال، جو پریشانیاں، ایک دوسرے سے ناچاکی اور دقتیں ہیں، تو وہ ساری پریشانیاں، ساری دقتیں دور ہو جائیں گی۔ یقیناً اختلافات ہو سکتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ نے جو ضابطہ ہمیں دیا، جو ہمیں وہ اصول دیا کہ اگر تمہارے درمیان اختلافات ہو جائیں، اگر تمہارے درمیان ناچاکیاں ہو جائیں، اگر تمہارے درمیان کشیدگی ہو جائے تو تم اس کو دیر پا نہ رکھنا۔ ایسا نہیں کہ زمانے جاہلیت کی طرح
اگر کہیں کوئی بات شروع ہوئی، ناچاکیاں شروع ہوئی، آپس کے اختلافات شروع ہوئے، تو سالوں تک ہی نہیں بلکہ مدتوں تک وہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں پر قدغن لگائی۔ آپ نے حکم دیا کہ اگر اختلافات تمہارے درمیان ہو جائے تو تم اس کو دیر تک نہ چلاؤ، دیر تک بڑھنے، آگے تک بڑھنے نہ دو، بلکہ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 3 دن تک تو آپس میں اس کی سرگرمی رہے۔ فطری تقاضے کے مطابق ممکن ہے تم اس سے بات نہ کر سکو، وہ تم سے بات نہ کر سکے، ممکن ہے سلام و کلام بند ہو جائے، ممکن ہے آمد و رفت تم بند کر لو، لیکن 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپس کے اختلافات کو برقرار رکھے، آپس کی ناچاکیوں کو برقرار رکھے، آپس کی کشیدگی کو برقرار رکھے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ فطرتاً 3 دن کی گنجائش دی گئی ہے کہ 3 دن کے بعد پھر تم ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے، ایک کلام اللہ پر عمل کرنے والے کی حیثیت سے، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، ایک نبی کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے تم ایک ہو جاؤ، آپس میں اختلاف مت کرو، سلام و کلام کا سلسلہ شروع کر دو، آمد و رفت کا سلسلہ شروع کر دو، ایک دوسرے سے بدگمانیوں کو ختم کرو، آپس کے ناچاکیوں کو تم ختم کر لو۔ اگر 3 دن کے بعد بھی اگر تم نے یہ سلسلہ جاری رکھا، آپس میں بات چیت نہیں ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہو رہے ہیں، اگر 3 دن کے بعد بھی یہی حالت تمہاری رہی اور اسی حال میں تمہاری موت آ جائی تو یہ موت تمہاری صحیح موت نہیں ہوگی۔ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ تم یہودی بن کر مرو یا نصرانی بن کر مرو، تمہارا حشر غیروں کے ساتھ ہو، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے زمانے جاہلیت کے ان غلط رسم و رواج، ان تمام چیزوں پر قدغن آپ نے لگا دی، آپ نے پوری امت کے لیے حکم دے دیا کہ تم آپس کے اختلافات کو 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک کو چاہیے کہ دوسرے سے ملے، دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے سے ملے، آپس کے تعلقات کو آپس میں ہموار کرے، آپس میں ایک دوسرے سے مل کر آگے کی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ لیکن آج ہمارے یہاں ان چیزوں پر قطعاً عمل نہیں ہے۔ آج تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کشیدگی ہو رہی ہے 2 آدمیوں میں تو تیسرے اور چوتھے اس میں لگ جاتے ہیں اور اس کو اتنا ہوا دیا جا رہا ہے کہ آدمی اگر چاہتا بھی ہے تو اس کو لوگ ملنے دینے کو تیار نہیں، آپس کے تعلقات کو صحیح ہونے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یقین جانیے کلام اللہ نے کہیں دوسری جگہ اعلان کیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم آپس کے اختلافات کو برقرار رکھو گے، آپس میں اختلافات کرو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی اور تم بے حیثیت ہو کر رہ جاؤ گے، غیروں کے دلوں میں تمہارا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا۔ آج یہی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ آج ہم نے اپنے اختلافات کو اتنا بڑھا لیا، اپنی کشیدگی کو اتنا دیر پا کر لیا کہ آج ایک ایمان والے سے غیروں کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، بلکہ وہ نڈر ہو کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی بھی فرمائی کہ تم آپس میں اگر اس طرح کے حالات رکھو گے تو ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح ایک بھوکا آدمی کھانے کے دسترخوان کی طرف دوڑتا ہے، ایسے ہی غیروں کے حملے ہوں گے، غیر تمہیں نگلنے کی کوشش کرے گی،
اور یہ حالات تمہارے ہو جائیں گے۔ آج اگر دیکھا جائے، محاسبہ کیا جائے اور گرد و نواح پر نظر ڈالی جائے تو یقیناً پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہمارے سامنے صحیح سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ حالات ہمارے سامنے گزر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا وہ زمانہ ایسے وقت میں آئے گا کہ ہم تعداد میں کم رہیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ ابھی کے مقابلے میں کئی گنا تعداد میں تم زیادہ رہو گے، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پھر سے بارہ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت۔ جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، موت سے ڈرنے لگو گے، یہ حالات تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اور آج یہی صورتحال ہے، مسلمان پریشان کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے بل لائے جا رہے ہیں، طرح طرح سے ان کو کنارہ لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ یہ اوقاف بل یہی اس کا نتیجہ ہے اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کو بے یارو مددگار کر دیا جائے، ان کو کمزور کر دیا جائے اور ان کو ایسا کمزور کر دیا جائے کہ ان کے مساجد تک کو اپنے تحویل میں لیا جائے، ان کے عیدگاہوں کو اپنی تحویل میں لی جائے، ان کے قبرستان کو بھی اپنے کنٹرول میں لایا جائے تاکہ ان کی طاقت کمزور ہو جائے، کل کو ان کو سر اٹھا کر وہ کچھ کہنے کے لائق نہ رہے۔ یہ اوقاف ترمیمی بل اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ میں نے بارہا ان کے نقصانات کو آپ کے سامنے بتلایا کہ اس بل میں حکومت کیا چاہتی ہے، ان کے کیا ارادے ہیں اور اس سے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ ان کی وضاحت کر دی ہے اور اس وقت ہندوستان کے تمام علماء کرام، تمام تنظیمیں اس بل کو روکنے کے لیے پریشان ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اجتماعات کیے جا رہے ہیں، میٹنگیں کی جا رہی ہے۔ یہی اس بل کے رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ حکومت وقت کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہاں کے مسلمان ابھی سوئے ہوئے نہیں ہیں، یہاں کے مسلمان جگے ہوئے ہیں، بیدار ہیں، وہ اپنے حق کو لینا چاہتے ہیں، وہ اپنے حق کو چھوڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے۔ چنانچہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جگہ جگہ میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ اسی 24 تاریخ کو پٹنہ میں پروگرام رکھا گیا ہے۔ وجہ یہی ہے، اس ہندوستان میں دستور نے ہمیں اس کا اختیار دیا کہ اگر حکومت وقت دستور کے خلاف میں کوئی بھی قدم بڑھائے، تمہیں اس کی طاقت ہے، تمہیں اس کا اختیار ہے کہ تم حکومت وقت کے خلاف میں احتجاج کرو، اپنی آوازیں بلند کرو، حکومت پر دباؤ ڈالو اور کوشش کرتے رہو کہ حکومت غلط قدم پر وہ پیچھے ہٹ جائے، قدم آگے بڑھانے کے بجائے وہ پیچھے لے لے۔ آج اس کی کوشش ہو رہی ہے، اس لیے آپ سبھی حضرات کے ذہن میں بھی یہی بات ہونی چاہیے کہ آج ان اجتماعات میں، ان پروگراموں میں ہم شریک ہوتے رہیں، ہم تعداد میں زیادہ جائیں تاکہ حکومت وقت خواہ وہ ریاستی ہو یا مرکزی حکومت ہو، تاکہ انہیں یہ سمجھ میں آئے کہ مسلمان آج بھی ان کے ایمان میں حرارت باقی ہے، ان کے ایمان میں چنگاری باقی ہے، وہ ابھی زندہ ہیں اور وہ اپنا حق لینے کو کسی درجے تک وہ جا سکتے ہیں۔ اگر حکومت وقت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ یہ بل رد ہوگا، یہ بل پاس ہونے سے رہ جائے گا۔ لیکن ابھی یہ بل اٹکتے ابھی تک اسی مرحلے میں ہے،
لیکن پاس نہیں ہو سکا ہے. جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی میں بھی اس کا اختلاف ہو گیا ہے اور مرکزی حکومت کے طرف سے برملا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم اس بل کو پاس کر کے رہیں گے چاہے اس کے لیے جو کچھ ہو جائے. یقیناً یہ بل ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے. یہ بل مسلمانوں کے آئینی حقوق کے خلاف ہے. یہ بل شریعت کے مخالف ہے. یہ بل مسلمانوں کے شرعی قوانین میں سرحدی مداخلت ہے. اس لیے احتجاج کیا جا رہا ہے, اس لیے کوششیں کی جا رہی ہے اور ہر جگہ اجتماعات کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ اگر یہ بل خدا نخواستہ اگر پاس ہو جائے تو یہ مسلمان ابھی تک اس طرح ان کے ایمان میں وہ تازگی ہے کہ ابھی احتجاج کے مرحلے میں ہے, ابھی وہ اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں, لیکن اس سے آگے بھی وہ جا سکتے ہیں. یہ ہمارے اندر بھی جذبات ہونی چاہیے. آج ہمارے اندر یہ ارادے ہونی چاہیے کہ اگر حکومت وقت اس بل کو واپس نہیں لے رہی ہے اور اپنے ہر ذہنی کی بنیاد پر دستور کی مخالفت ہونے کے باوجود, شریعت کے مخالف ہونے کے باوجود, شریعت میں مداخلت کے باوجود اگر یہ حکومت اس بل کو پاس کر رہی ہے تو یقین جانیے ہمیں کبھی یہ بل قبول نہیں ہوگا اور اس کو رد کرنے کے لیے ہمیں جہاں تک جانی پڑے گی انشاءاللہ تعالی ہم سب جائیں گے نا بھائی. اور اسی اجتماعات میں 27 نومبر کو بعد نماز مغرب ماڈل اسکول اکیڈمی موتیہاری میں بھی 27 تاریخ کو پروگرام رکھا گیا ہے جس میں حضرت امیر شریعت حضرت مولانا فیصل ولی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور منبر مسلم پرسنل لا بورڈ وہ تشریف لا رہے ہیں. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جو امارت شریعہ جمعیت علماء ہند یا دیگر تنظیموں کی طرف سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں, یہ اقدام کیے جا رہے ہیں, آپ ارادہ کیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ ان تمام پروگراموں میں ہم شریک رہیں گے, ہم آواز بلند کرتے رہیں گے, ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر ہم حق پہ ہیں, اگر ہم سچائی پہ ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سبوں کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ ہم سبوں کی محنت, ہم سبوں کی کوششوں کا بدلہ انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں ہمیں ملنا ضرور ہے. ایک عام بات یہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہم سبوں کے احتجاج سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. یہ غلط سوچ ہے, یہ بزدلی کی علامت ہے, یہ بزدلی کی پہچان ہے. ہم سے جہاں تک ہو سکے ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے. ہمارے اندر جیسی سکت ہو, ہمارے اندر جیسی سہولت ہو, ہمیں ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہونی چاہیے, ہمیں ہاتھ بٹانی چاہیے, ہمیں محنت کرنی چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے, جانی مالی قربانی سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اگر کل ہم سے پوچھ لیا جائے کہ میں نے تمہیں جسم دیا تھا کس کام میں لگایا, میں نے تمہیں دولت دی تھی کس کام میں صرف کیا, میں نے تمہیں جوانی دی تھی اس جوانی کو تم نے کہاں لگایا. اگر ہم نے اپنی جوانی کو, اپنی دولت کو, اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اگر ہم نے شرعی کاموں میں لگایا, اسلام کی حفاظت میں ہم نے لگایا, قرآن کی حفاظت میں ہم نے لگایا, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت میں اگر ہم نے صرف کی, انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور اللہ کے یہاں ہمیں نجات مل جائے گی. اللہ تو بندے سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ کوئی کام کر لے میں اس کی نجات کر دوں, اس کے نجات کا فیصلہ ہم کر دیں. اللہ تو بندے سے یہی چاہتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم اس بل کو رد کرنے کے لیے دعائیں بھی کریں اور اجتماعیت کے ساتھ
ہم اپنی کوشش جاری رکھیں, محنت جاری رکھیں, جانی مالی قربانی ہم دیتے رہیں. اللہ تعالی ہم سبوں کی اس محنت اور قبول کو کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور سننے اور کہنے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.